میرے محبوب کی امت کی رحمت ہی رحمت ہے۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ پیر سید واصف رضا کاظمی صاحب۔ شعبان معظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خصوصی عمل کہ جو نبی کریم علیہ السلام جس کو کثرت کے ساتھ خود کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین آمین۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم پر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پوری ٹیم کو، اس چینل کو، اور بالخصوص آپ کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاص عمل، تو خاص عمل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو آپ ہر ہفتے کو بھی رکھتے تھے، آپ مہینے کے 3 دنوں کے بھی روزے رکھتے تھے، لیکن روایات کے اندر ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ، کیونکہ وہ تو فرض روزے ہیں، اس کے علاوہ جس روزے میں آپ کی کثرت ملتی ہے، جس مہینے میں آپ کا جو تسلسل ملتا ہے، تسلسل کے ساتھ، وہ ماہ مکرم شعبان المعظم ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ یعنی روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ نے اس چیز کو پسند فرمایا، اور آپ نے جب پسند فرمایا تو یقیناً پھر ازواج مطہرات، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کا بھی یہ پسندیدہ عمل رہا ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب عرض کر رہے تھے کہ آپ کا ایک خصوصی عمل کہ آپ ماہ شعبان المعظم کی جو شب بارات ہے، اصل میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت غلط فہمی ہے۔ کچھ شب بارات اسے وہ دولہے کے ساتھ جو بارات جاتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، جھنڈ جسے آپ کہتے ہیں جی۔ اچھا، کچھ اس بارات سے مراد یہ ہے کہ یہ نجات، شب جو ہے نجات، چھٹکارا پا لینا، کسی سے خلاصی پا لینا۔ تو اب جو ہے یہ شب بارات یہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ لفظ ہمیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا، کیونکہ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ملتا، لیکن احادیث طیبہ کے اندر جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں نصف شعبان کا لفظ ملتا ہے، نصف شعبان کا لفظ ملتا ہے، اور جو ہے محدثین نے باپ باندھے ان پر، ان کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو اب سرکار کا وہ عمل کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس رات کو اٹھے، اور یہ اس میں ہمارا اصلاح معاشرہ کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا عمل ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب سرکار اٹھے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ سے، اور آپ نے جو ہے اٹھ کر گئے، تو ہمارا تو کیا ہوتا ہے، تہجد کی نماز اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ دروازہ بھی زور کا بند کرتا ہے، 2-4 گھر والوں کو پتہ چلے نا کہ حاجی صاحب اٹھے ہیں نماز کے لیے، حاجی قاری صاحب، شاہ صاحب اٹھ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمارا یہ ہوتا ہے۔ اور گھر والے کو جو جلدی کرے کہ وہ وضو سے پانی بھی جرا ہے کہ گرم کر، یہ بھی ہم کہتے ہیں، لیکن سرکار اٹھ رہے ہیں۔ اور روایات کے اندر بعض مرتبہ ہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں، دبے پاؤں، ننگے پاؤں حضور چلتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا، حضور کیوں؟ کہا نماز میں نے پڑھنی اپنے لیے، یہ نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، سرکار کے لیے فرض تھی، اب یہ ہمارے لیے نفلی عبادت ہے، ہم نے اپنے لیے پڑھنی، اس کے لیے شور شرابہ، اس کے لیے ہلچل رلا ڈلا کیوں کرنا اس کے لیے؟ اب جو ہے سرکار ننگے پاؤں چل، کیا بتا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں کہ تم نے جو عبادت صرف اپنی ذات کے لیے کرنی ہے اسے اپنی ذات تک محدود رکھو، اور اپنی بیویوں کی نیند کا بھی خیال کرو۔ یہ جو ہے اس نے معاشرہ کا جو بہترین جملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ کی شب جو ہے یہ شب قدر کی عبادت میں سے، نصف شعبان کی عبادت میں سے ہمارے لیے جو آج کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارا رویہ کیسا ہے، عبادت بھی ہو اور عبادت کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے حقوق اللہ، بندوں کے حقوق جو ہیں ان پر بھی ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم جو ہے کہ کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عمل تھے اس شعبان المعظم کے ساتھ۔ ایک آپ روزہ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، اس پر ہم جو ہے عمل کریں اور روزہ رکھیں۔ ماشاءاللہ، شاندار بات مفتی صاحب نے کی، اور پیر صاحب آپ کی بہت زبردست بات لگی کہ جب ہم لوگ اپنے لیے عبادت کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بتانا دوسروں کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم عبادت کر رہے ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جس کے لیے عبادت کی جائے بس اس کو پتہ ہو، اس کو پتہ